بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ معزز سامعین و حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور گزشتہ جمعے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک حالات بیان کیے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، اس سے پہلے ہی دنیا میں آپ کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا۔ پھر آپ کی پیدائش کے وقت کے حالات بھی بیان کیے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت، کیونکہ آپ کا بچپن بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھا، آپ کا حمل کا زمانہ بھی سب سے اعلیٰ تھا، اور آپ کی پیدائش کا وقت بھی سب سے اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی سب سے اعلیٰ، آپ کا بڑھاپا بھی سب سے اعلیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھی سب سے اعلیٰ اور آخرت بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی برزخ بھی سب سے اعلیٰ، اور پھر آخرت میں پہنچ کر آپ کو جو جنت ملے گی وہ جنت بھی سب سے اعلیٰ۔ تو اسی مناسبت سے ربیع الاول ہی کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں آج بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم جو بات ہم کریں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع کا معنی ہے بہار، اور بہار اس وقت ہوتی ہے جب خزاں گزر کے جاتی ہے۔ خزاں میں درختوں پر پتے نہیں ہوتے، فصلیں بے رونق اور بے آباد ہوتی ہیں، سبزہ نہیں ہوتا، اجاڑ بیابان، اور یوں کہہ لے کہ ہو کا عالم ہوتا ہے خزاں میں۔ اور جب بہار آتی ہے تو پھر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگتا ہے، سبزیاں، فروٹ،
اور ہر طرح کے پھول اور کلیاں لہلہانے لگتی ہیں، اپنی خوشبوئیں سے جہان کو معطر کرنے لگتی ہیں۔ تو آپ کی پیدائش مبارک کو ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والو، تمہاری خزاں اب ختم ہو کر بہار شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اے دنیا والو، ان بیواؤں کو کہہ دو کہ تمہارے سروں پر دوپٹہ رکھنے والا دنیا میں آ چکا ہے، اے یتیم ہونے والو، تمہیں سہارا دینے والا دنیا میں آ چکا ہے، اے رونے والو، تمہیں ہنسانے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے دنیا کے کفر اور شرک کے گھٹا گھوپ اندھیروں میں گر کر جہنم میں جانے والوں، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنے والا مسیحا آ چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سب سے اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ پیدا ہوتے ہی، اس وقت جب کہ بچے روتے ہیں، آپ نے سجدہ کیا اور اللہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا عبادت کے لائق وہ اللہ ہے۔ اور جس وقت آپ پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد پیش کی کہ آقا دو جہاں کی دنیا میں ولادت ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ دنیا کے 6 بر اعظموں میں اس سال کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹے عطا کیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی کہ آپ کوئی معمولی آپ کا بچپنا، آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، بلکہ آپ فخر دو عالم، سید دو عالم، سید الاولین والآخرین ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ انا اول الناس خلقا وآخرهم بعثا، کہ میں سب سے پہلے دنیا میں پیدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں میری روح کو سب سے پہلے پیدا کیا اور دنیا میں مبعوث سب سے آخر میں کیا ہے۔ یعنی کائنات کے اندر کسی انسان کو پہلے پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، آپ کی روح مبارک کو وجود دیا۔ اس لیے جو نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام کملی والے پر آ کر ہوا ہے، آپ پر آ کر وہ نبوت ختم ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہ رتبہ اور مقام ملا کہ جب ہم معراج کی رات کو بیت المقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو کملی والا مقتدا اور امام بن کر آگے کھڑا ہے، سارے نبی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے۔ یہ اللہ نے رتبہ دیا کہ آپ سید الانبیاء بھی تھے، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بھی بنا دیا، سارے نبیوں کا امام۔